بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 21 رمضان المبارک سرکار امام کائنات مولائے کائنات باب العلم خیبر شکن فاتح خیبر سرکار مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایک دردناک حادثہ اسلام کی تاریخ میں، وہ علی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نفس فرمایا، وہ علی جس کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں نے سازش کر کے خارجیوں نے سرکار مولا کائنات کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نام کا ایک شخص تھا، جن لوگوں نے خارجیوں کے ساتھ سازش کر کے، اور یہ خود بھی خارجی تھا عبد الرحمن ابن ملجم، سازش کر کے وہ کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد تاریخ میں تو روایات الگ الگ انداز سے آتی ہیں، مگر میں اختصار کے ساتھ مخصوص باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا چند منٹوں میں۔ مشہور بات یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات کے سامنے جب وہ پیش ہوا، سرکار علی حیدر کرار نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بہرحال گفتگو طویل ہوئی، مگر حضرت علی نے پوچھا، کیا تو وہی شخص ہے جس کی، کیا تیری پرورش ایک دائی نے کی؟ کیا تیری دائی کوئی یہودیہ تھی؟ تو اس نے کہا، ہاں میری دائی یہودیہ تھی۔ حضرت علی نے اس کو واپس پلٹا دیا کہ تو چلا جا، اور اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ایک دن میری داڑھی کو میرے خون سے رنگ دے گا۔ یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہیں ملا تھا، چونکہ ایک مرتبہ مولا کائنات بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں علی، ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، تیری موت اس وقت ہوگی جس وقت تیری یہ داڑھی تیرے یہاں کی یعنی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اسی لیے مولا کائنات اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے بعض مرتبہ، اور پکڑنے کے بعد ادھر ناک شریف کی طرف لے کر جاتے اور فرماتے، تو وہ دن کب آئے گا کہ تو رنگین ہو جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس طریقے سے سرکار مولا کائنات اپنی شہادت کو یاد کیا کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کو پتہ چلا کہ قاتل یہ ہونے والا ہے اور یہ قتل کر دے گا، تو لوگوں نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کو پہلے ہی قتل کر دیں۔ مولا علی نے فرمایا، لیکن میں شہادت کی جام کو پینا چاہتا ہوں، اس لیے میں کیوں اس کو قتل کرواؤں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دشمنی رکھنے والے لوگوں نے اس کام کو انجام دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ علی حیدر کرار جس کی فضیلتوں کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی صحابی کی احادیث میں ملتی ہے حضور کی زبان سے تو وہ علی حیدر کرار کی ذات ہے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ القصہ مختصر، سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے مجھ پر بڑی مصیبتیں ڈھا دی ہیں اور میں پریشان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا، علی دعا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دعا کی، اور دعا کا حال یہ تھا، عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالی، تو ان افراد جو یہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں مجھے جگہ عطا فرما، اور مجھ سے زیادہ برا انسان ان پر مسلط فرما دے۔ اس طریقے سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھے تو امام حسن پاک کو بہت ساری باتیں اور بہت سارے رموز و اسرار سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا صرف اتنا ہے کہ سرکار مولا کائنات کا یہ طریقہ محبت تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے، چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف۔ عادت کے مطابق آج بھی نماز پڑھنے والوں کو جگا رہے تھے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نام کا شخص جو خارجی تھا، سڑا ہوا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا کہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ کہنے لگے، حضور نے ایک دن کہا، علی تجھے معلوم ہے پچھلوں میں بدبخت کون ہے اور اگلوں میں بدبخت کون تھا؟ یا اس کو الٹا کر لیجئے، یعنی پرانی امت میں بدبخت کون تھا اور میری امت میں کون ہوگا؟ تو سرکار مولا کائنات نے عرض کیا تھا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، پرانوں میں انتہائی بدبخت شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور اس امت میں انتہائی بدبخت شخص وہ ہوگا جو تجھ پر خنجر چلائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت کا سب سے بدترین شخص تھا جس کو ابن ملجم کہا جاتا تھا۔ عبد الرحمن اس کا نام تھا، نعوذ باللہ من ذالک ابن ملجم۔ فقط نام عبد الرحمن ہونے سے
اسلام کی سند نہیں مل جاتی، بلکہ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار مولا کائنات جو عین حق کی ذات ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، سرکار مولا علی مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن بن ملجم نے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وار کیا، اور وار کرنے کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ صاحب جیسے ہی اس نے وار کیا، نعوذ باللہ من ذالک بتاتے ہوئے بھی دل روتا ہے، کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، اب ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ کی پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گئی۔ کمال، اللہ اکبر، ضبط اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا ایک وار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ اچانک وار کیا گیا خدا کے شیر پر۔ جیسے ہی وار لگا، سرکار مولا علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا لوگ تھے وہ! مولا علی کے سر پہ وار لگا، پیشانی کٹ گئی، خون خون ہو گیا، کہنے لگے میرے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سرکار مولا علی زمین پہ تشریف لائے، جیسے ہی خون لوگوں نے دیکھا، حضرت مولا علی پر حملہ دیکھا تو ظاہر ہے شور مچ گیا۔ سرکار زینب پاک آئیں، سرکار امام حسن پاک آئے، سرکار امام حسین پاک آئے، بہرحال جو لوگ بھی آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یہ عبد الرحمن بن ملجم ہے، کیا اخلاق تھا، کیا دل میں وسعت تھی۔ فرمانے لگے اس شخص کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کے لیے نرم بستر لگاؤ۔ کون؟ جس نے تلوار چلائی ہے۔ اس کیفیت میں جب لوگ پوچھ رہے ہیں ابا جان، امام حسن پاک پوچھ رہے ہیں ابا جان آپ کی حالت کیسی ہے، پیچھے سے ابن ملجم کہہ رہا اب یہ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ میں نے اس تلوار کو ایک مدت تک زہر میں بجھا رکھا تھا، اور یہ زہر میں لگا کر میں نے تلوار ماری ہے، اگر تلوار کے وار سے بچ بھی جائیں تو زہر ان کے بدن میں سرایت کر جائے گا۔ ایسا جملہ سننے کے بعد اچھے سے اچھا اخلاق والا شخص بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے، مگر مولا علی نے فرمایا حسن اس کے لیے نرم بستر لگواؤ، اس کے لیے اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اگر میں بچ گیا، میں زندہ بچ گیا تو اس سے قصاص لینے کا میں زیادہ حقدار ہوں، چاہے میں معاف کر دوں چاہے میں قصاص لوں، اور اگر میرا انتقال ہو گیا، میں اس دنیا سے چلا گیا تو پہلی خواہش تو یہی ہے، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر قصاص لیا جائے تو پھر طبقات ابن سعد میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جب قصاص لیا جائے تو اس کی شرمگاہ اور اس کے پیٹ پر نیزہ مت مارنا، نتیجتاً یہ کہ جب اس سے میرے خون کا بدلہ لینا، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کو ایک وار میں قتل کر دینا، یوں نہیں کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہے، اور اس طریقے سے سرکار مولا کائنات، یہ وار الگ الگ تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ وار 19 تاریخ کو ہوا، اور ایک دن 2 دن بستر مرگ پر آرام فرمانے کے بعد سرکار امام کائنات 21 رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا دل امام علی کو عطا فرمایا تھا۔ باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کی، مگر اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قربانیوں کا جذبہ سرکار مولا علی کے صدقے عطا فرمائے، اور امام کائنات کے صدقے و طفیل اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھ کر اپنے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور مولا کائنات کی شہادت کے صدقے و طفیل ہم سب کو گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیاز لگائیں امام کائنات کی، مولا کائنات کی، اور جملہ اولاد علی کی۔ اللہ پاک فیضان مولا کائنات سے ہمیں اور آپ کو بہرور فرمائے، مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔